بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک اللہ رب العزت کا بڑا ہی ببرکت مہمان ہے جو ہم تک پہنچ چکا ہے۔ میری دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے فیوز و برکات، رحمتیں، برکتیں ہمارا اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج ہم رمضان المبارک کے پہلے عشرہ کی ایک دعا یا ایک ذکر ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو آپ کے پہلے عشرے کے اندر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس ذکر کی برکت سے سویا ہوا نصیب جاگ اٹھے گا، اور تمام تر بندشیں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کاروبار میں رکاوٹ ہے، یا پھر کہتے ہیں بندش لگ گئی ہے۔ اسی طرح رشتوں کے حوالے سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ رشتوں پہ بندش لگ گئی ہے۔ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے اس طرح جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حل ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا، تو آپ اگر یہ عمل کر لیتے ہیں جس طرح آپ کو بتایا جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے اور اس عمل کی برکت سے تمام تر بندشیں ٹوٹ جائیں گی، تمام تر رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، اور نصیب جاگ اٹھے گا، قسمت بدل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین اکرام، پہلے ایک حدیث سماعت فرمائیں جس میں 4 کام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں کہ تم رمضان المبارک کے اندر یہ 4 کام کرو۔ ان میں سے پہلا کون سا ہے؟ پہلا ہے تحلیل، یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پہلا لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ دوسرا فرمایا استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا جو بھی آپ کو استغفار کے کلمات آتے ہیں وہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ استغفار کے کلمات آپ پڑھیے اور یہ کثرت کے ساتھ پڑھیے۔ اور اس کے علاوہ 2 چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان 2 چیزوں کو تو لازمی کرو، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ پہلی، اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کرو، اور دوسری اللہ رب العزت سے جہنم کی پناہ کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما دیں۔ اور اب آتے ہیں یہ والا جو دعا یا ذکر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ذکر آپ نے رمضان المبارک کے پہلے عشرہ میں کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ اس کی ترتیب بنا سکتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد میں اس کو اتنی مرتبہ پڑھوں گا، مثلا 33 مرتبہ پڑھ لیا، 50 مرتبہ یا 100 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا۔ جو بھی ترتیب آپ کو مناسب لگے، آسان لگے، اس ترتیب سے آپ نے اس ذکر کو کرنا ہے، اور ساتھ میں آپ نے اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو اپنے تصور میں، اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر اس کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی حاجت، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اور تمام تر بندشیں، رکاوٹیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اب وہ کلمات کون سے ہیں ان کو ضرور سن لیجئے۔ اور 2 اوقات ایسے ہیں رمضان المبارک میں جو کہ قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، ان میں تو اس ذکر کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ وہ 2 اوقات کون سے ہیں؟ ایک وقت ہے سحر کا، یعنی سحری کے وقت جو بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، سحری کا وقت۔ اور دوسرا ہے افطار کا وقت۔ افطار کے وقت میں جب دسترخوان تیار ہو جاتا ہے اور افطاری کا وقت قریب ہوتا ہے، اس وقت آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ رب العزت اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو ان اوقات کا بھی ضرور خیال رکھنا ہے، ان اوقات میں اس دعا کو، اس ذکر کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ اپنا کام کاج بھی کرتے رہیے، اور ساتھ میں یہ ذکر بھی آپ کرتے رہیے۔ وہ کلمات کون سے ہیں سن لیجئے اور نوٹ کر لیجئے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث،
یہ کلمات، یہ دعا آپ نے 24 گھنٹوں میں جب جب آپ کو وقت ملے آپ نے ضرور اس کو پڑھنا ہے، اور جب بھی آپ دعا کریں تو اس کے اندر بھی اس دعا کو پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کی برکات بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ پورے خلوص سے، یقین سے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر توکل رکھتے ہوئے اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کا عمل یہ ناکام نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا عمل کامیاب ہی جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ ناصر۔